اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اساسہ قلب و جان وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ جو حضرات بیٹھنا چاہتے ہیں ذرا بآوازیں بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں انجمن غلامان مصطفیٰ منگن اور آج کے اس خوبصورت اور پر رونق جلوس کا اہتمام کرنے والے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج یہ میرا خیال ہے، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا اپنے ماموں جان قاضی ظفر صاحب سے کہ کوئی غالباً 10-11 سال ہو گئے ہیں اور یہ ان کی شفقت محبت ہی ہے، وگرنہ بہت سارے اچھے پیشہ ور مقرر موجود ہیں اور آپ ان کو سنتے ہیں۔ میں نہ تو ایسا کوئی پیشہ ور مقرر ہوں، نہ ہی یہ میرا کوئی پروفیشن ہے، بس یہ ایک ایسے ہی ہے کہ عقیدت محبت ہے اور ان کی ایک شفقت ہے کہ یہ مجھے حکم دیتے ہیں اور میں یہاں ہے اور مبارک بمانا برکت والا ہے۔ ہم یہ جو برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ برکتیں کیسی ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا جلوس کے شروع میں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میلاد کا ثابت ہونا، میلاد کا جائز ہونا۔ بزرگوں دوستو، یہ ایک طالب علم کی گزارش ہے۔ اب ہمارا سوال اور ہمارا عنوان اور ہمارا بیان اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں۔ ارے ہم تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ تم مسئلے مسائل کہیں اور تلاش کرنا، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کی برکتیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میلاد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مبارک ہے تو اس کی برکتیں ہیں، برکتیں گھروں میں ہیں، برکتیں آبادیوں میں ہیں، برکتیں کاروبار میں ہیں، رزق میں ہیں اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے کردار میں ہے۔ میلاد منانے والا ہمیشہ آپ کو وسعت قلب والا ملے گا، وسیع ظرف والا ملے گا، اور یاد رکھیے یہ میلاد کی برکتیں ہی ہیں جنہوں نے یہ ہمیں، میں جب یہاں پہ آیا تو یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے راستے کھلے رکھنے ہیں، ہم نے راستے کھلے رکھنے ہیں۔ یہ پیغام ہے، یہ دعوت فکر ہے، مل رہا ہے، انہیں رزق بھی مل رہا ہے، انہیں نعمتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن ان کا ظرف ہے،
ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے کہ کوئی پتھر سے لے رہا ہے، کوئی کسی بت سے لے رہا ہے، کوئی کسی جانور سے لے رہا ہے، کوئی مانگ اس سے رہا ہے۔ اب یہ توحید پرست کا یقین ہے اور توحید پرست کی سوچ ہے کہ ہمارا رزق وحدہ لا شریک دے رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے جسم میں یہ جو جان ہے اور ہماری یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ صدقہ ہے میلاد کا، اور یہ جو ہم اپنے بڑوں کا ادب کر رہے ہیں اور ہم جو اپنے بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے میلاد کا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ جو ماؤں بہنوں کی عزت ہے، یہ صدقہ ہے میلاد کا۔ میلاد کی اور برکتیں کیا ہوں گی، اس سے بڑھ کے میلاد اور مبارک کیا ہوگا۔ اب اگلا جملہ ذہن نشین کیجئے گا، میلاد مبارک ہے اور اس کی برکتوں کو ہم نے عام کرنا ہے۔ آخری فرد تک ہر شخص کے لیے یہ دعوت فکر ہے، میلاد مبارک ہے، اس کی برکتوں کو عام ہم نے کرنا ہے۔ اگلا جملہ سمجھیے گا، میلاد مقدس ہے، میلاد مقدس ہے، لیکن اس کو ہم نے کردار ساز بنانا ہوگا۔ میلاد مقدس ہے، لیکن اب امر، اب ضرورت اور ڈیمانڈ اس چیز کی ہے کہ تاکہ یہ سوال ہی نہ ہو کہ میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوال اس وقت ختم ہوگا جب میلاد منانے والے کا کردار اس بات کا عملی ثبوت ہوگا کہ میلاد مقدس ہے۔ میلاد کرنے والے کی زبان اس بات کا ثبوت ہوگی کہ جب ہماری زبان پہ گالی گلوچ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، چغلی نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، برائی نہیں ہوگی، پھر میلاد مقدس ہے۔ یہ جملہ یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو جائے گا۔ اور میلاد پر نور ہے۔ بہت ساری نعتیں، بہت سارے کلام آپ نے پڑھے ہوں گے، اس پہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، میلاد پر نور ہے۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں روشنی آسان ترین معنی ہے۔ اب روشنی ہم نے وہ نور، بچے سوال کرتے ہیں یہ نور جو آپ بتاتے ہیں وہ تو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کا عملی ثبوت میں عرض کر رہا ہوں، میلاد پر نور ہے۔ ایک مختلف عرض کر رہا ہوں، یہ ایک مختلف سوچ ہے کہ میلاد پر نور ہے۔ ہم نے اب نور ثابت نہیں کرنا، بھائی ہو چکا ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے اس سوال کی۔ ہاں، اس سوال کی نوبت نہیں آئے گی جب ہمارا کردار روشنی والا بن جائے گا۔ قرآن نے کہا نا کہ یہ نبی سراجم منیرہ ہے۔ مفسرین نے لکھا، یہاں وہ موقع نہیں کہ اس کو لکھا جائے کہ نبی کا سراجم منیرہ ہونا، اس کا امتی سے کیا رشتہ ہے، اس کا امتی سے کیا کنیکشن ہے کہ نبی سراجم منیرہ ہے۔ اب پتہ تب چلے گا جب نبی کا ہر امتی اپنے کردار سے روشنی کا استعارہ بن جائے گا، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے کلام سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے ثابت کرے گا کہ وہ نور والے نبی کا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں دوستو، میلاد کا سبق یہ ہے، میلاد کا پیغام یہ ہے، میلاد کی فکر یہ ہے کہ ہم نے زبان وہ لے کر جانی ہے جو مدنی منٹھار کی ہے، ہم نے کردار وہ لے کر جانا ہے جو مکین گنبد خضرا کا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ میلاد پر نور ہے، اب ہم نے اپنے کردار سے اس نور کی روشنی کو عیاں کرنا ہے۔ ہم نے مان لیا نا، یہ بھائی نعت پڑھ رہے تھے، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی پیاری آواز، ان کے ایک کلام سے ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے نام لیا اولیاء کے مراکز کا، اور مبارک ہو میلاد منانے والوں، ہمارا رشتہ الحمدللہ اولیاء اللہ سے وابستہ ہے اور ہماری نسبتیں قائم ہیں۔ اب یہ نسبتوں والے اس جملے کو سنیں گے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ میلاد پر نور ہے، نور والے کا میلاد ہے، نور والے کا میلاد ہے، اس پہ ایک جملہ ذہن نشین کر لیں،
کہ ہم نے نور ثابت نہیں کرنا. ہو چکا ہے بھائی، یہ بہت ہو چکا ہے، نور ثابت ہو چکا ہے. کیوں کہ اولیاء اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کسی سے منوانا نہیں ہے، ہم نے کسی سے منوانا نہیں ہے. ہاں ہمارا جو ہے، ہمارا